یہ بات تو ساری دنیا پہ واضح کر دی ہے کہ پاکستانی قوم کسی بھی قسم کی جنگ سے نہیں ڈرتی، جبکہ بھارت میں موجود ہندو نہ صرف لڑنے سے ڈرتے ہیں بلکہ ان کی فوج اس قدر ناکامی ہے کہ انہوں نے اپنے 7 فائٹر جیٹس بھی پاکستان کے ہاتھوں تباہ کروا لیے اور بدلے میں یہ پاکستان کا ایک طیارہ بھی نہیں گرا پائے۔ انڈیا جس کو جنگ شروع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس نے اپنے ناجائز باپ امریکہ کے پاؤں میں گر کر سیز فائر یعنی کہ جنگ بندی کروائی، کیونکہ صرف 4 روزہ اس جنگ میں بھارتی اکانومی کو $240 بلین یعنی کہ پاکستانی 72 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ آج پوری دنیا بھارت پر ہنس رہی ہے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ بھارتی قوم کو ساری دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی بھارت کو کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جب بھارت کو اپنے پاگل پن، جھوٹے دعووں اور اپنی منافق سوچ کی وجہ سے پوری دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی آبادی آج 1.4 بلین یعنی کہ 1.4 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج ان 1.4 ارب افراد میں سے سب سے بڑا جوکر کون ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگ جونی لیور کا نام لیں گے تو کچھ لوگ کپل شرما کا، مگر حقیقت میں بھارت کا سب سے بڑا جوکر ان کا اپنا وزیر اعظم نریندر مودی ہے۔ اس چھٹی فیل یا چائے بیچنے والے کی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس آدمی کو کسی بھی قسم کا اسکرپٹ یا ڈائیلاگ یاد کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی چول مار سکتا ہے۔ ویسے تو مودی کو بلا وجہ دوسرے ممالک کے لیڈرز اور امیر افراد کو شادی پہ آئی ہوئی مہک ملک بن کر جفیاں مارنے کی بہت زیادہ گندی عادت ہے، مگر جو چول انہوں نے 2019 میں ماری اس پر آج بھی لوگ ہنستے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر پلوامہ میں حملہ ہوا تھا، جس کا الزام ان گدھوں نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ لگا دیا تھا۔ اس وقت مودی جی نے ایک انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے انڈین ایئر فورس کے جیٹس کو پاکستان میں گھس کر میزائل مارنے کا بولا ہے، اور جب ان کی ایئر فورس نے کہا کہ آج موسم خراب ہے اور بارش تیز ہے تو مودی نے جواب دیا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تیز بارش میں پاکستان والوں کو ہمارے جہاز نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اب 4تھی جماعت کا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ دشمن کے جہاز ٹریک کرنے والا ریڈار سسٹم اتنا جدید ہوتا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی بارش یا بادل نہیں روک سکتے۔ یہ ریڈار سسٹم دشمن کے جہاز کو دیکھنے کے لیے کیمرے کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ لائٹ اور ساؤنڈ ویوز کا استعمال کرتا ہے۔ بس مودی جی نے جیسے ہی یہ کھچ ماری، پوری دنیا کا میڈیا ان پر ہنسنے لگا۔ پاکستانی سائیڈ سے بھی میمز بنانے والوں نے مورچے سنبھال لیے اور بھارت کے لوگ بھی سوچنے بیٹھ گئے کہ کاش ہم اس چائے والے جوکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا وزیر اعظم بنا لیتے۔ ناظرین، ہماری اس لسٹ میں بھارت کا یہ سب سے شرمناک ترین فیکٹ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہیومن رائٹس کے مطابق بھارت عورتوں کے لیے دنیا کا سب سے غیر محفوظ ملک ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والا بھارت اس وقت درندوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے صرف 1 سال میں خواتین کی عزت لوٹنے کے 31,000 سے زیادہ کیسز پورے بھارت سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت اکیلے سفر کرنے والی خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک اور غیر محفوظ ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ اس درندگی سے نہ تو خود بھارتی لڑکیاں محفوظ ہیں اور نہ ہی یہاں آنے والی غیر ملکی خواتین۔ آج سے صرف چند روز پہلے مارچ 2025 میں بھارت میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا، جب بھارتی ریاست کرناٹکا کے علاقے سینا پور میں 2 امریکی ٹورسٹ خواتین کو 3 بھارتی مردوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی اور بعد میں ان میں سے ایک کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنا ڈالا گیا۔ بھارت میں ہونے والا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ہم آئے روز ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں۔ ان میں کوئی اگر غیر ملکی گوری بھارت گھومنے آ جائے تو یہاں کے مرد ہاتھ لگانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کبھی ہولی کا بہانہ کر کے تو کبھی سیلفی لینے کے بہانے، اور یوں بھارتی مرد اپنی ہوس اور درندگی کی وجہ سے پورے بھارت کو ساری دنیا میں رسوا کر رہے ہیں۔ دوستو، بھارت کی بدنامی کا سب سے بڑا اور مشہور واقعہ 2019 میں پیش آیا تھا، جب بھارت نے ہمیشہ کی طرح اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کا الزام بھی بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ لگایا، اور جب دنیا نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو جنگی جنون میں پاگل مودی نے بھارتی طیاروں کو پاکستانی حدود میں بمباری کرنے کا آرڈر دے دیا۔ بھارت کے طیارے پاکستانی خالی میدانوں میں بمباری کر کے نکل گئے، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان کا لیڈر کوئی کارٹون یا جوکر نہیں بلکہ ایک مرد مومن عمران خان تھا، جس نے فوری طور پر بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینا ضروری سمجھا اور پاکستان ایئر فورس کو جموں کشمیر میں بھارتی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے F-16 جیٹس نے کامیابی کے ساتھ بھارتی بیس کو نشانہ بنایا اور واپسی پر راستے میں آنے والے بھارتی ایئر فورس کے طیاروں کو بھی ہٹ کیا، جن میں سے ایک MiG-21 پاکستانی حدود کے اندر بارڈر سے 7 کلومیٹر کی دوری پر گر کر تباہ ہوا تھا۔
और इस त्यारे का पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान था, जिसको लोकल कश्मीरी अफराद ने फौज के आने से पहले ही पकड़कर बजाना शुरू कर दिया था। इससे पहले के लोग इसको जान से मार देते, पाकिस्तानी फौज के जवानों ने आकर अभिनंदन को बचाया और इसको एक महफूज जगह पे पहुंचाया। उसी शाम पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया ने वो मशहूर वीडियो क्लिप देखा जिसपे अभिनंदन ने चाय की चुस्की लगाई और फिर कहा द टी इज फैंटास्टिक, यानी कि चाय वाकई कमाल की है। दोस्तों, अभिनंदन को चाय पिलाकर ये अल्फाज बुलवाना इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि माजी में हर भारतीय फौजी के सरबराह की यही ख्वाहिश रही कि काश वो पाकिस्तान पर हमला करके जीत जाएं और अगली शाम की चाय लाहौर में बैठ के पिए। पहले लोकल पाकिस्तानी अफराद से चपेड़े और फिर टी इज फैंटास्टिक। ये वो दिन है जो रहती दुनिया तक भारतीयों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता रहेगा। ये बात तो सभी मानते हैं कि भारत ने बहुत से मैदानों में पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान भी इस चीज को कबूल करता है। दुनिया की बहुत सी बड़ी आईटी कंपनीज जैसा कि यूट्यूब, मास्टरकार्ड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IBM और बहुत सी बड़ी कंपनीज के CEOs भारतीय अफराद हैं। मगर इतनी तरक्की और पूरी दुनिया में अपनी वाह वाह करवाने के बाद भी भारतीयों की अंदर की तंग नजरी नहीं जाती। इनके अंदर का डर और सहमा हुआ हिंदू किसी न किसी शक्ल में सामने आता रहता है। नाज़रीन, इंतहा पसंद हिंदुओं का मानना है कि इनका मुल्क इंडिया नहीं बल्कि भारत है और इस भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान भी शामिल हैं और इन सब मुमालिक की जमीन पर सिर्फ हिंदुओं का हक है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत बहुत सी चीजों में दुनिया भर में नंबर 1 पर आता है। इनका एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि दुनिया में जिन मुमालिक में सबसे ज्यादा लोगों के पास टॉयलेट मौजूद नहीं और इनको खुले में जाकर करना पड़ता है, वो मुल्क भी भारत है। इनके यहाँ ये मसला इतना बड़ा हो चुका है कि न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है बल्कि इनको खुद भी अपने लोगों में आगाही पैदा करने के लिए एक मिशन शुरू करना पड़ा था ताकि लोगों को रोड्स, रेलवे लाइन्स और दूसरी मसूफ जगहों पर हगने से रोका जा सके। आपको ये बात जानकर इंतहाई अफसोस होगा और शायद हंसी भी आए कि भारत में हर साल एक बड़ी तादाद में अफराद रेलवे लाइन्स पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि वो हगने में मसरूफ होते हैं और ऊपर से ट्रेन आ जाती है और यूं इनकी मौत एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है जिस पर सारी दुनिया भारत पर हंसती है। नाज़रीन, हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर भारत के रुस्वा होने का सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट आता है जिसमें इस फुद्दू मुल्क ने सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान से पंगा लेकर अपनी इकोनॉमी को $240 बिलियन का नुकसान पहुंचाया और इस एक झटके में भारत कई साल पीछे चला गया। आपके ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि इस जंग में इस्तेमाल होने वाला पाकिस्तानी त्यारा F-17 थंडर एक त्यारा $30 मिलियन की मालियत का है, यानी कि ये पाकिस्तानी करेंसी में 900 करोड़ रुपए बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत का मच्छरों की तरह मार खाकर गिरने वाला राफेल अकेला एक त्यारा $92 मिलियन का है। पाकिस्तान ने इस छोटी सी जंग में भारत के लगभग $1.3 बिलियन के त्यारे गिराए हैं, जबकि इनका रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अकेला $1.5 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 40,000 करोड़ रुपए के लगभग बनते हैं, जिसको हमारे अकेले एक पायलट ने तबाह बर्बाद कर दिया। इस दफा भारत को ऐसी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि सारी दुनिया भारत को नकम्मा, नखट्टू और डरपोक बोल रही है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को आसमानों पर राज करने वाला बेताज बादशाह करार दिया है। यूं मोदी सरकार ने जंगी जुनून में पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, इससे बाकी दुनिया को ये क्लियर हो चुका कि भारत सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज में ही जंग जीत सकता है। हकीकत में लड़ना सिर्फ मर्दे मोमिन का काम है जो ना तो लड़ने और ना ही मरने से डरते हैं।